بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن آسان اسلامی کا میں نے بیرو فیصل آباد سے سید شعیب عزیر شاہ آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ دیکھنے والے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کے ہر قسم کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ جی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 2 فی سبیلہ رشتوں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے میں یہ درخواست کروں گا حسب عادت حسب معمول، جن دوستوں نے بہن بھائیوں نے ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب لازمی کریں تاکہ رشتوں کی ہر آنے والی جون سی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے اس چینل پہ الحمدللہ 250 پلس رشتے ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے اس چینل پہ رشتے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یوٹیوب پہ پہلی بار ہم نے فی سبیلہ رشتوں کا آغاز کیا ہے، وہ بھی ڈیڈ فیملی کے رابطے نمبر کے ساتھ۔ جو بھی ہم رشتے اپلوڈ کرتے ہیں پہلے اس کی حلفاً تصدیق لیتے ہیں، اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ساتھ میں تصویر اس کی لازمی شیئر کرتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے بہن ہے تو ہم اس کی تصویر قطعاً طور پہ اپنے چینل پہ شیئر نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو ہے رابطہ نمبر اور ان کی ڈیٹیل بہنوں کی جو ہے وہ ہم آپ کے اس چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس آپ کے چینل پہ ہر قسم کے رشتے موجود ہیں۔ 250 رشتوں کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی تعداد کے اندر رشتے ہیں، اور ہر فیملی کے رشتے ہیں، ہر مسلک کے رشتے ہیں اور ہر برادری کے رشتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا رشتہ چاہتا ہو تو یقیناً آپ کو ہمارے اس چینل پہ وہ رشتہ لازمی ملے گا، کیونکہ آپ کے اس چینل پہ الحمدللہ سرکاری جاب ہولڈر، MBBS، BDS، عالمہ، قاریہ، حافظہ، کنواری متعلقہ ہر قسم کے رشتے، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبند، اہل تشیع، ہر مکتبہ فکر کے رشتے آپ کے اس چینل پہ موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں رشتوں کے جو یہ معاملات ہیں نا، ہر گھر کی یہ ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے خدمت خلق اور رضا الہی کے لیے اس کام کا آغاز کیا۔ ایسے اپنے اسلامی بہن بھائیوں کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے اسلامی بہن بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے اپنے بزرگوں کے لیے جو ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے اس کام کا آغاز کیا ہے۔ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ اس پہ جو بھی کسی بھی قسم کے رشتے کی آپ کو ضرورت ہے آپ چینل پہ وہ رشتہ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنی ڈیٹیل شیئر کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی ڈیٹیل ہمارے تک پہنچے گی اور آپ اس بات پہ یقین رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو رشتہ آپ کو چاہیے ہوگا، جب ہم آپ کی ڈیٹیل آگے فارورڈ کریں گے نا تو وہ رشتہ آپ کو لازمی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری 3 سالوں کی انتھک محنت ہے، دن رات کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ہم وطن اسلامی بہن بھائیوں کے رشتوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے کی ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں اور آپ دوستوں کا اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ رشتوں کی ڈیٹیل شیئر کروں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے یہ، تو میں ایک آپ کو چھوٹا سا یعنی کہ نا دین کی تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں دنیا تو ہم نے ایک دن چھوڑ جانی ہے، تو آخرت کا کیونکہ جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے نا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ زندگی شروع ہونی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں چند گزارشات ہیں، یقیناً آپ کو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور یہ گزارشات آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند لازمی ثابت ہوں گی۔ تو میں نا جی چھوٹا تھا، کہہ لیں کہ 12-13 سال کی عمر تھی میری، تو والد صاحب کا جو تھا وہ ہوٹل تھا والد صاحب کا، تو والد صاحب اللہ کے ولی بندے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو یہ میں نہیں کہ میرے والد صاحب ہیں میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ جو میرے والد صاحب کے دوست ہیں جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بندے تھے۔ تو والد صاحب ایک دن ہوٹل پہ آئے، میں بھی ان کے ساتھ آیا، تو اسکول سے پہلے میں والد صاحب کے ساتھ یعنی کہ آ جاتا تھا دکان پہ، تو وہاں جی ایک چائے والا جو کہہ لیں ہمارے قریب ہی ان کی دکان تھی، وہ نا جب اپنی دکان پہ آئے نا تو انہوں نے تالا بھی نہیں کھولا دکان کا نا، تو جب بیٹھے تالا کھولنے کے لیے ویسے شٹل کے ساتھ لگ گیا نا، سر لگا لیا تو روح پرواز کر گئی۔ والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ دیکھیں جس بندے کو اپنی آخرت کی فکر ہے نا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے تو اسے پریشانی تو ہوگی۔ وہ کہنے لگے اس سے تو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا ہوگا شاید، کیونکہ اتنی اچانک موت، حالانکہ ایکسیڈنٹ میں تو اللہ معاف فرمائے ایسی ہوتا ہی ہے۔ تو والد صاحب بڑے پریشان ہوئے،
تو پھر انہوں نے حدیث کا مطالعہ، پھر انہیں مسئلے کا علم ہوا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ نا ایک انسانیت کے ساتھ ساتھ ایک اسلام کا محبت کا رشتہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو چند ایک باتیں ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث یا یہ آپ کے علم میں پہلے ہی ہو، تو چلیں میرے بتانے سے جن بھائیوں کے علم میں، بہنوں کے علم میں نہیں ہوگی، وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو والد صاحب جب زیادہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے دیکھا، اذکار وغیرہ تلاش کیے، دیکھا تو پھر نا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نا، جو بھی بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، فرض نماز کے بعد، یعنی کہ ظہر ہے یا عصر ہے، مغرب ہے، فجر ہے، جو بھی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت الکرسی ہر کسی کو آتی ہوگی یقیناً۔ تو یہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے نا جی فرض نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے، یعنی کہ نماز یہ پڑھ لیتا ہے، اسلام پھیرا ہے جو نماز کے بعد کے تھوڑے سے اذکار ہیں وہ کیے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور موت کے درمیان نا، اس کے اور جنت کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں، اس بندے کے اور جنت کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتے ہیں۔ وہ دیوار کون سی ہے؟ وہ دیوار ہے موت۔ موت وہ دیوار ہے، یعنی کہ بندہ جب بھی فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنے والا بندہ جب بھی دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ کہ سیدھا وہ جو آیت کرسی پڑھ لیتا ہے فرض نماز کے بعد تو وہ سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے، اگر وہ فوت ہو گیا اس درمیان، کیونکہ دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہماری پلاننگ، ہماری تیاری اس قسم کی ہے کہ جہاں کہ اس جہاں میں ہم نے ہمیشہ رہنا، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہمارے عزیز و کرام، میرے والد صاحب، میرے پہلے بڑے اپنے جو میں نے ان ہاتھوں سے جن کے اوپر مٹی من مٹی ڈالی ہے دنیا سے چلے گئے، تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، تو اس کی نا تیاری ہونی چاہیے۔ ایک تو نماز کا اہتمام کریں۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی میں حدیث آپ کو وہ اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی دین کی طرف اور آپ کی رغبت اور آخرت کی تھوڑی سی تیاری ہو آپ کی بھی۔ تو ہر انسان کو جو اہل ایمان ہے اسے اپنی آخرت کی فکر لازمی کرنی چاہیے۔ تو ایک نا صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابی، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو، نہر گزرتی ہو، وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہائے، کیا اس کے جسم پہ میل کچھ ایل باقی رہ جائے گی؟ صحابی فرمانے لگے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 دفعہ نہائے گا دن میں، اس کے جسم پہ کیسے میل کچھ رہ سکتی ہے؟ وہ تو جسم اس کا بالکل صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم انسان ہیں، غلطیاں، کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں کیونکہ انسان جو ہیں، تو اس لیے نماز کا اہتمام لازمی کریں، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازمی پکڑیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ جب بھی دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان پہ کرے، اور سیدھے اللہ کی جنت میں جائیں۔ تو آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ محبت خیر خواہی وہی ہے کہ جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آپ کی ہے۔ میری جو مجھ تک علم پہنچا ہے یا جو میرے اساتذہ نے مجھے بتلایا ہے وہ میں آپ تک لازمی پہنچاتا ہوں، تاکہ دیکھیں اپنی آخرت بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بنتی رہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا۔ میری باتیں کرنے کا مقصد یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پریشان کر دوں، یقین کر کے جانے، آپ یہ نہ سمجھیں شاہ صاحب ہمیں پریشان کرتے ہیں، کیونکہ میں اپنی اکثر ویڈیو میں نا آپ کو دین کی تھوڑی بہت باتیں بتلاتا رہتا ہوں۔ بتلانے کا مقصد آپ کو ہرگز پریشان کرنا نہیں ہے، بتلانے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف یہ بات سمجھانا ہے، بتلانا ہے کہ میرے بھائی دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کما لی ہے، کما کے بس ٹھیک ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ نماز 5 ٹائم لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی کا بھی اہتمام کریں۔ تو آج کے رشتوں کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ بہن ہے، اس کی 27 سال عمر ہے، مغل فیملی سے اس بہن کا تعلق ہے، مسلک ان کا اہل حدیث ہے، اور یہ مسلک اہل حدیث میں ہی رشتہ کریں گے۔ اردو اس بہن کی زبان ہے، 5 فٹ 2 انچ اس بہن کی ہائٹ ہے، نارمل وزن ہے، صاف رنگ ہے، ان کا تحصیل سرگودا ہے، ان کے سرگودا میں اس بہن کی رہائش ہے، اور یہ ان کے سربراہ کا نمبر ہے 0304 76 80 158۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 0304 76 80 158، یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، رابطہ نمبر۔ ٹوٹل تعداد بہن بھائی جو سے ہیں یہ 5 ہیں، اور اس بہن نے تفسیر القرآن پڑھا ہوا ہے انٹرنیشنل اسلام آباد سے، انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس کے علاوہ عامہ خاصہ کیا ہوا انہوں نے وفاق المدارس سلفیہ سے، یعنی کہ عالمہ بھی ہیں ماشاءاللہ، دینی تعلیم بھی بہت اچھی ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی ہے۔ ایم اے فل کیا ہوا انہوں نے اسلامیات میں، اور بی ایڈ، یہ ان کی اصلی تعلیم ہے۔
دینی تعلیم بھی اس بہن کی بہت اچھی ہے اور عصری تعلیم بھی اس بہن کی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ والدین ان کے حیات ہیں اور یہ پرائیویٹ جاب کر رہی ہیں۔ یہ بہن کنواری ہیں جی، ذاتی ان کا گھر ذاتی ان کا اپنا ہے، سٹی کے اندر ہے، سرگودا سٹی کے اندر۔ والدین ماشاءاللہ ان کے حیات ہیں۔ انہیں کوئی نیک دیندار لڑکا چاہیے، مغل فیملی سے ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ مسلک اہل حدیث جو ہے وہ ضروری ہے۔ اینی کاسٹ میں بھی یہ رشتہ دیکھ لیں گے، لڑکا دیندار ہو، شرعی پردہ کرنے والی یہ بہن ہے جو شرعی پردے کو پسند کرنے والا ہو۔ یہ بہت زیادہ ان کے تکلیف دہ ہے بات ہے میرے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے ہونی چاہیے کہ آج کل کے جو ہمارا دور ہے اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو شرعی پردے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے ہماری اسلامی بہنوں کو۔ تو یہ جب انہوں نے بات کی مجھے بڑی ان کی تکلیف ہوئی اس چیز کی نا، تو کہہ رہے تھے کہ پردے کی وجہ سے کئی رشتے جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہوئے۔ تو میں آپ کو کسی پہ بھی تنقید نہیں کرنا چاہتا، ایک اصلاحی بات ہے کہ پردہ جو ہے نا یہ اسلام کا ایک اہم جز ہے ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، تو اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں نا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بھی محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نعرے لگا لیں اور جو عمل ہے ہمارا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتائے ہوئے احکامات کے منافی ہو، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بہن شرعی پردہ کرنے والی ہے، ایسی فیملی جو شرعی پردے کو پسند کرتی ہو، جو دیندار لڑکا ہو، نمازی ہو، اہل حدیث ہو اور صاحب روزگار ہو، تو وہ ان کے نمبر پہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہی ہمارا طریقہ کار ہے فی سبیل اللہ رشتوں کا۔ ہم دیگر دوستوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ جی بات ادھر کی کر لی ادھر کی کر لی، ہم حلفاً تصدیق کے لینے کے بعد جو بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ فیملی کے رابطے نمبر کے ساتھ، تو یہ ان کا رابطہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت مند دوست بھائی ہو جو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو وہ ان کے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے رشتے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں جی، اس بہن کا نام ایمان فاطمہ ہے، دونوں رشتے بہنوں کی ہیں۔ 18 سال اس بہن کی عمر ہے، جٹ برادری سے ان کا تعلق ہے اور برادری کی قید کوئی نہیں ہے۔ مسلک ان کا اہل سنت ہے اور مسلک اہل سنت میں ہی یہ رشتہ کریں گے۔ پنجابی ان کی زبان ہے، 5 فٹ اس بہن کی ہائٹ ہے اور 45 kg تقریباً اس بہن کا وزن ہے۔ گورا صاف رنگ ہے، شیخ پورہ شدرہ فیروز والا میں ان کی ذاتی اپنی رہائش ہے، اور یہ ان کے سربراہ کا نمبر آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، 0322 49 49 383، یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ ٹوٹل تعداد بہن بھائی 4 ہیں جی، شادی شدہ کوئی نہیں ہے۔ اس بہن نے میٹرک کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور والد صاحب جو سے ہیں جی ان کی ذاتی کاروبار ہے ماشاءاللہ، اور آمدن بھی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ گھر ان کا ذاتی اپنا ہے، اور یہ بہن کنواری ہے، والدین ان کے حیات ہیں۔ انہیں کوئی نیک شریف لوگ چاہیے، کوئی 25-26 سال تک کا لڑکا ہو، اینی کاسٹ میں یہ رشتہ کر لیں گے، صاحب روزگار ہو، لاہور اس کے گرد و نواح میں یا کسی بھی قریب شہر میں یہ رشتہ کر لیں گے۔ تو کوئی بھی فیملی اس رشتے میں، اس سے پہلے رشتے میں، کسی بھی رشتے میں انٹرسٹڈ ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حلفاً تصدیق لینے کے بعد ڈیٹیل ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہی طریقہ کار ہے، آپ کسی بھی رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کے اس چینل پہ لمبی فہرست رشتوں کی، میں نے پہلے بھی بتایا، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور اس چینل پہ جو بھی رشتے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نمبر کے ساتھ ہوں گے، اور حلفاً تصدیق لینے کے بعد اپلوڈ کیے ہیں ہم نے۔ تو اگلے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس پیغام کو خدمت خلق کے جذبے کے تحت، کیونکہ دیکھیں ہم نے ان سے کوئی فیس نہیں لی، ہم نے اپنے بزرگوں کی، والدین کی پریشانی کو دیکھا ہے، ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے اس کام کا آغاز کیا، تاکہ ایسے اپنے بزرگوں کی پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وطن ہمارا ہے، یہ اسلامی بہن بھائی ہمارے ہیں، ان کے دکھ درد ہمارے دکھ درد ہیں، ان کی خوشیاں ہی ہماری خوشیاں ہیں۔ اگلے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔